بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں۔ آئیے آج کا پہلا سوال پیش کرتے ہیں۔ آج کے پہلے سوال میں یہ ہے، ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنے کچھ بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ زنجیر پہنتے ہیں اپنے گلے میں، جس کے اندر صلیب کی علامت، کراس کا نشان بنا رہتا ہے، صلیب کی علامت بنی رہتی ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے آدمی بے دین ہو جاتا ہے، اور کیا حکم ہے زنجیروں کے پہننے کا جبکہ بغیر صلیب کے بنی ہوئی ہوں؟ کیا وہ مباح اور جائز ہیں یا کہ ایسا پہننا ہی نہیں چاہیے؟ ہم جواب میں عرض کریں گے کہ آدمیوں کے لیے اپنے گلے میں زنجیر پہننا جس کے اندر، یا عورتوں کے لیے جس کے اندر صلیب کا نشان بنا ہوا ہو، وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ مرد پہنتا ہو یا عورتیں پہنتی ہوں۔ صلیب کا نشان بنی ہوئی ایسی کوئی چیز، حتیٰ کہ اس طرح کے بنی ہوئے کپڑے کا بھی استعمال درست نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ جب صلیب بنی کوئی چیز دیکھتے تھے تو اس کو توڑ دیتے تھے، کسی نقش و نگار ہو تو اس کو مٹا دیتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ کی روایت ہے جو بخاری شریف میں ہے، وہ کہتی ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یترک فی بیتہ شیئا فیہ تصالیب الا نقضہ۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی جس میں صلیب کا نشان بنا رہتا تو آپ اس کو توڑ دیتے تھے، اس کو زائل کر دیتے تھے۔ ایسے ہی مسند امام احمد میں ہے، ام عبد الرحمن ابن عزینہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے ایک عورت کے کپڑے پہ دیکھا، چادر پہنی تھی جس میں صلیب کے نشان بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا اطرحی ہے، اس کو ہٹا دو اپنے جسم سے، ہٹا دو اپنے جسم سے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى نحو هذا قضبہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی کوئی چیز دیکھتی جس میں صلیب کا نشان بنا ہوا ہو تو آپ اس کو توڑ دیتے، زائل کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اس حکم کے لیے کہ اس عورت کو کپڑا دیکھا جو چادر اوڑھے ہوئی تھی، اس میں صلیب کا نشان بنا تھا، تو کہا اس کو ہٹا دو، یہ نہیں استعمال کرو، اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلیب سے بنے نشان کو، جسم کے اوپر کوئی بھی چیز ہو، اس کو ہٹا دیتے تھے، توڑ دیتے تھے۔ ایسے ہی یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا آخری زمانے میں، تو ان کے بہت سارے کاموں کے ساتھ ایک کام یہ بھی ہوگا کہ اس صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب کو توڑ دیں گے کون؟ عیسیٰ، یعنی عیسائی جو آج کل صلیب کا نشان اپنے لیے مقدس سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، گویا کہ اس طرح کا پہننا، استعمال کرنا یہ منع ہو جائے گا اور وہ روک دیں گے۔ اور اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب آخری زمانے میں ہوگا اور جس وقت صلیب منتشر ہوگی تو وہ توڑ دیں گے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ شریعت عیسیٰ میں اگر یہ جائز ہوتا تو اس کو باقی رکھتے، لیکن شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اسے تو بلکہ یہ جس کو یہودیوں نے گڑھ کر کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، جس کی قرآن مجید میں بار بار نفی کی گئی ہے، ما قتلوہ ہو ما صلبوہ ہو لیکن شبہ لہم، کہ نہ ان کو قتل کیا ہے نہ ان کو سولی پہ چڑھایا ہے، لیکن انہیں کسی اور آدمی کے ساتھ مشتبہ کر دیا گیا، لہذا اس کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو سولی چڑھایا گیا نہ مارے گئے ہیں، بلکہ وہ تو آسمان پر موجود ہیں، انشاءاللہ ان کا نزول ہوگا آخری زمانے میں، تو ان کے کاموں میں سے ہوگا کہ صلیب کو توڑیں گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ یا ان کے ماننے والے جو صلیب اختیار کے وہ بھی غلط ہے، حضرت عیسیٰ کے دین و مذہب سے چیز وہ نہیں ہے، لیکن یہودیوں نے اسے ایجاد کیا اور بنایا، یہ بہتان تراشی کی اور بنایا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے، اور نصرانیوں نے ان کی تصدیق کی، مسیحیوں نے۔ اب بات یہاں یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ جو پہنتے ہیں ان کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا حکم جانتے ہی نہیں، دوسرے یہ کہ اس کا حکم جانتے ہیں اس کے باوجود بھی پہنتے ہیں، دونوں کے حکموں میں فرق ہے۔
ایک آدمی جو کوئی کام کرتا ہو، اس کا حکم نہیں جانتا تھا اور انجانے میں یا نادانی میں یا جہالت کہہ لیجیے اس میں کر رہا تھا، تو اس کے اوپر تو کوئی ایسا حکم نہیں لگ سکتا جو کہ اسلام کا صریح حکم ہو۔ لیکن ایک آدمی جس کو معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلیب پہننے سے روکا، اس کے نشان کو استعمال کرنے سے منع کیا، کسی بھی چیز میں ہو تو اس کو آپ نے توڑ دیا، حضرت عائشہ نے کپڑوں میں دیکھا تو اس سے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیزوں کو دیکھ کر تو ختم کر دیتے تھے، برباد کر دیتے تھے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ جو ہم نے ابھی کیا وہ بھی موجود ہے کہ وہ صلیب توڑیں گے۔ ایسی صورت میں یہ سب جاننے کے باوجود کہ اسلامی مذہب کے اندر یہ چیز نہیں ہے، پھر بھی وہ صلیب پہنتا ہے اور اپنا نشان لگا کے چلتا ہے، تو اس کے اور جاہل آدمی جو نہیں جانتا تھا اس کے حکم میں فرق ہے۔ لہذا آپ نے جو پوچھا ہے کہ کیا وہ ملت سے نکل جائے گا، تو جو آدمی انجانے میں اور نادانی میں بلا حکم جانے ہوئے پہنتا تھا کہ چلو یہ بھی ایک زینت کی چیز پہننے کی پہن لیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، جیسے اور زنجیر پہنتے ہیں، تب تو اس کا حکم الگ ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا حکم نہیں لگ سکتا جسے کہا جائے کہ وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی جانتا ہو، حکم معلوم ہو، بتایا گیا ہو، اس کے باوجود بھی اصرار کرتا ہو اور اس کے پہننے پر اپنے آپ کو بتاتا ہو کہ ہم یہ پہنیں گے ہی، تو ایسا آدمی دین سے خارج ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ بات جاننا چاہیے کہ جو آدمی جاننے کے باوجود بھی شریعت کی چیزوں کو، اس کی جانے ہوئی شریعت کا انکار کرتا ہے، اس کا حکم الگ ہے، اور جو آدمی انجانے میں کوئی کام کرتا ہے اس کا حکم الگ ہے۔ اس پر کئی دلیلیں قائم ہیں کہ ہر وہ عمل جس کو آدمی کرتا ہو، کافروں کے کاموں میں سے ہو، غیر مذہب اسلامی ہو، اس کے باوجود اس کو کرتا ہے، تو ان کے کچھ ایسے قاعدے ہیں کہ جو آدمی انجانے میں کرتا ہو، نہیں جانتا تھا، اس کا حکم الگ ہوتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کے کرتا ہے اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ آئیے میں اس پر بھی کچھ دلیلیں آپ کو بتا دوں تاکہ پتہ چلے کہ ہر وہ کام جس کو انسان نادانی میں کر جاتا ہے، یعنی جانتا نہیں اس کا حکم کر گیا ہے، تو اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگانا چاہیے، کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے عمل پر فوری طور پر حکم لگا دینا بجائے اس کے کہ اس کا حکم معلوم کریں کہ اس کی صورتحال کیا ہے، جلد بازی میں کوئی حکم کسی کو نہیں لگانا چاہیے۔ اور اگر ایسا کسی سے ہوتا ہے تو پتہ کرنا چاہیے بھئی ایسا کیوں کرتا ہے، اس کو روکنا چاہیے، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی، حکم بیان کر دینے کے باوجود بھی نہیں مانتا، تب تو کوئی حکم لگائے تو درست ہے، لیکن اس کے پہلے کسی پر حکم لگانا یہ شریعت کا منشا اور اس کا طریقہ کار نہیں ہے۔ لہذا کسی کو پر ایسا کوئی فتویٰ دینا یا اس پر حکم لگانا یہ درست نہیں۔ آئیے میں دلیل بیان کرتا ہوں۔ مسند امام احمد میں ہے اور اس طرح سے سنن ابن ماجہ میں ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا ایک صحابی ہوں، بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے لوٹے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ ایک انسان کو سجدہ کر رہا ہے، حضرت معاذ سجدہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا ما ھذا یا معاذ یہ کیا کر رہے ہو، یعنی آپ نے انکار کیا اور ان کو اس کام سے روکا، تو انہوں نے جواب دیا اتیت الشام فوافقتهم یسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم، میں ملک شام گیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں کو اور اپنے یعنی دینی اور مذہبی رہنماؤں کو یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو مجھے یہ پسند، یہ بات اچھی لگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ایسا کروں، میں بھی آپ کو سجدہ کروں، بزرگوں کے ساتھ یا اس طرح سے رہنماؤں کے ساتھ جیسے وہ پادریوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ ہمارے مذہب کے رسول ہیں اور نبی ہیں اور اس طرح سے آپ بڑے بزرگ ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا فلا تفعلوا، جیسا وہ کرتے ہیں تم مت کرو۔ حدیث لمبی ہے، تو آپ نے وہاں ان کو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سجدہ کرنے سے روک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے سجدہ نہیں کرو۔ اگر آپ اس حدیث پہ غور کریں تو اس میں بہت ساری باتیں نکلتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت معاذ نے یہ سجدہ نادانی میں کیا تھا، نہیں جانتے تھے حکم سجدہ کرنا اس شریعت کے اندر کسی کو جائز ہے کہ نہیں جائز ہے کہ آدمی کو سجدہ کرے، نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ نے ان کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا کہ تم نے ایسا کر کے کفر کر لیا ہے، بلکہ کہا نہیں کرو، آپ نے ان کو حکم سمجھا دیا۔ اب اس جاننے کے باوجود بھی کوئی کرتا ہو تو وہ غلط ہے۔ اور یہیں سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگوں کے اندر یہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ کسی بھی بزرگ جس کو ولی سمجھتے ہیں، چاہے ولی ہو یا نہ ہو، لیکن جس کو سمجھتے ہیں چاہے شیطان کا بندہ ہی ہو، نماز نہیں پڑھتا ہے، نہاتا نہیں ہے، جمعہ جماعت سے تعلق نہیں ہے، اور کہتا ہے واصل باللہ ہے۔ ایسا واصل باللہ کہاں ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سے فاصل باللہ ہے، اللہ کو چھوڑے ہوئے ہے۔
لہذا ایسے آدمی کو کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور مان لیجیے اگر کوئی ولی ہے بھی حقیقت میں بہت بزرگ، اس کو سجدہ کرتے ہیں، یہ دونوں ناجائز ہے۔ بلکہ جو جانتا حکم اس کو منع کرنا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور جو جانتا حکم کی نہیں سجدہ کرنا چاہیے اس کو سجدہ کرنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ یہ کام کفر تک لے جاتا ہے۔ اور اسی صورت میں یہ حضرت معاذ کا یہ عمل آپ نے ناپسند کیا اور ان کو روک دیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث اور لمبی، اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو کس کو حکم دیتا ہے، اس سے ہمیں تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ دوسری روایت اور بھی ہے، مسند احمد میں اور ترمذی میں ہے، ابو واقد اللیثی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یہ کہاں؟ حنین کی طرف، جہاں پر غزوہ حنین ہوا اور طائف ہوا بعد میں فتح مکہ کے بعد۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کافروں کے لیے ایک بڑا بیری کا بڑا درخت تھا، جس کے پاس جا کر کے وہ بیٹھتے تھے اور اس پہ اپنے اسلحہ کو، اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے، اس کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ یہ کہہ رہے کہ ہم بھی ایک بہت بڑے ہرے بھرے درخت سے گزرے، تو ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جیسے ان کافروں کے لیے ایک ہے جہاں اپنے اسلحہ لٹکاتے ہیں اور وہاں آرام کرتے ہیں، اس سے کچھ اپنی چیزیں طلب کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن وہ کرتے تھے، وہ کفار ایسا کرتے، تو آپ نے کہا ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات جیسا کوئی درخت متعین کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلتم والذی نفسی بیدہ کما قال موسیٰ کما قال قوم موسیٰ، کہ تم نے تو آج وہ بات کہہ دی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ قرآن مجید کا بیان ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے کافروں کے پاس کئی معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا کے دے دیجئے۔ فقال انکم قوم تجہلون، تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ نادان ہو، تم لوگ ناسمجھ ہو، نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آگے یہ آیت پیش کروا انہا السنن، یہی طریقہ کار ہے جس میں لوگ آگے پیچھے چلتے رہتے، ایک دوسرے کی اقتدا پہ چلتا رہتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً، تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں یہود و نصارہ وغیرہ کی، ان کے طریقہ کار کی تم اتباع کرو گے، ایک ہی چیز کی، ایک ہی جو ان پر طریقہ کار تھا اس کی اتباع کرو گے۔ اسی میں سے آپ نے بتایا کہ ہماری قومت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسا کریں گے۔ آپ نے ان کو منع کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جیسے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے، آج تم کہتے ہو کہ کافروں کے لیے ذات انوات ہے، ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، توحید کی تعلیم کے ساتھ کسی کو ایسا طلب کرنے کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اسلام تو توحید کی تعلیم دیتا ہے، ایک رب مانو، اس کی عبادت کرو، اسی سے استغاثہ کرو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کا سجدہ کرو، اسی سے نماز پڑھو، اسی سب کچھ کرو، اپنی جتنی ضرورتیں ہیں اس سے مانگو، کسی درخت سے یا کسی اور معبود سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ہم جو دلیل دینا چاہتے ہیں اس سے یہ ہے کہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نادانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ایسے درخت کا مطالبہ کیا جس کے پاس وہ لوگ جاتے ہوں اور وہاں پر اپنے ہتھیار لٹکاتے ہوں، بیٹھتے ہوں، اور جیسے کہ کفار وہاں بیٹھ کر کے اپنے لیے کچھ ضرورتیں بھی طلب کرتے ہیں وہاں سے، تو وہ ایسا کریں۔ لیکن ان کا یہ کہنا جو تھا یہ کیا کفر کی بات نہیں تھی؟ یہ دین اسلام کے ہوتے ہوئے، نبی کے ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں ایک ایسا درخت ہے جس سے کفار اپنے پاس درخت ہے جس کے پاس پہنچ کے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ لیکن اور اسی طرح حضرت معاذ نے جو کام کیا، ان کا یہ کہنا، حضرت معاذ کا سجدہ کرنا، یہ دونوں ایسے کام ہیں جو اسلام کے منافی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دین اسلام کے بارے میں کافی معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر بھی دین اتر رہا تھا، اور وہ شاید سمجھے کہ ایسا کچھ جائز ہوگا اپنے اندازے سے، لیکن آپ نے ان کو کفر کا ان کو فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ جہالت تھے، انکم قوم تم بھی جاہل قوم ہو، تم نہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو انکم قوم تجہلون، تم لوگ جاہل قوم ہو یا کہ نادان ہو، دین اسلام کا دین کی معلومات نہیں رکھتے ہو۔ تو کہا کہ صحابہ کرام کے پاس بھی یہی صورتحال تھی۔ تو ایسی صورت میں جب کسی کو معلوم نہیں ہو اور وہ ایسا کوئی کام کر جائے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا ہے، لیکن جب معلوم ہو دین کی وہ بات اور اس کے باوجود بھی اس کے دین کی مخالفت پہ اصرار کر کے وہ کام کرتا ہو، تو وہاں پر یہ چیز کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن جاہل کے لیے آدمی بیان کرتا ہے،
کوئی غلط کام کر بیٹھے بیان کرتا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے لیے بیان کیا، اپنے صحابہ کرام کے لیے غزوہ حنین کے موقع پر ذکر کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حج کرنے والی عورت کو دیکھا جبکہ وہ ایسی چادر اوڑھے ہوئی جس میں صلیب کے نشان بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اتار دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے، اس کو ہٹا دیتے تھے. تو ایسی صورت میں جاہل کے ساتھ آپ نے ان لوگوں نے سکھایا سمجھایا. اب معلوم ہونے کے بعد جو کوئی آدمی کرتا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہی چیز کفر کی طرف لے جاتی ہے جب دین اسلام کی صریحتاً جانتے ہوئے بھی آدمی مخالفت کرتا ہے جس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے. آپ نے ایک چیز پوچھا ہے ویسے بھی کہ کیا یہ لاکٹ کہہ لیجئے ایک زنجیر کہہ لیجئے جو لوگ پہنتے ہیں، چاہے اس کے اندر صلیب کا نشان ہو یا نہ ہو، صلیب لٹکا ہوا ہو ساتھ میں یا نہ ہو، تو حقیقت اور مردوں کے لیے تو سونے کا تو بالکل ناجائز ہے، یہ نہیں پہننا چاہیے. اس لیے کہ عورتوں کا زیور، حقیقت میں زنجیر پہننا اور گلے میں لٹکانا یہ عورتوں کا زیور کے طور پہ پہنا جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو کہ عورتوں کے زیب و زینت کو یا ان کے طور طریق کو اور ان کے آداب و تہذیب کو اختیار کر کے ویسا بننا چاہتا ہے اس پر لعنت بھیجی ہے. لعنت بھیجی جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر، ایسے مردوں پر جو عورت کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اپنی چال ڈھال میں ہو، چاہے اپنے زیب و زینت میں ہو، چاہے کپڑے اور لباس میں ہو، بول چال میں ہو، انداز میں ہو. اس سے بچنا چاہیے. والمتشبہات من النساء بالرجال، اور ایسے عورتوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو مردوں کے چال چلن اور چال ڈھال کو استعمال کرتی ہوں اور ان جیسا بننا چاہتی ہوں، ان کے کپڑے پہنتی ہوں، ان کے انداز سے چلتی ہوں، ان کے انداز سے گفتگو کرتی ہوں اور اسی طرح سے ان کا طور طریقہ اختیار کرتے ہوں. تو آپ نے اسے لوگوں نے لعنت بھیجی ہے. ایسے ہی ایک اور روایت میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے مردوں پر جو کہ اپنے آپ کو عورتوں جیسا بناتے ہیں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں جیسا بناتی ہیں اپنے آپ کو. اور ایک حدیث میں آیا ہے، اسی حدیث میں اخرجوہم من بیوتکم. ایسے لوگ جو اس انداز کے ہو جاتے ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، اس لیے کہ یہ تو خاندان کو برباد کر دینے والے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں نہیں پہننا چاہیے جو عورتوں کی زیب و زینت کی چیز ہو، اور خاص طور سے اگر اس میں صلیب کا نشان بنا ہوا ہے یا ایسی چیزیں ہیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے تو پھر اس سے اور بھی احتراز کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کو سکھانا چاہیے، اور جو جانتے ہوئے استعمال کرتا ہے وہ کفر کے کام کے قریب جا رہا ہے. بلکہ کفر کا حکم اگر اصرار ہے اس پر کہ نہیں مانتا ہے تو کفر کے کام کے قریب ہو جاتا ہے. لہذا آج زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورتوں کا انداز ہے، یہ مردوں کا انداز ہے، اور اسی طرح سے مرد عورتوں کا انداز اختیار کرتے ہیں اور عورتیں مردوں کا انداز اختیار کرتی ہیں. اور ایسی چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تاکہ تمیز باقی رہے. اور اسی طرح سے ان کے درمیان اس طرح کی برائیاں جو آپس میں پھیلتی ہیں یا بے دینی کے جو راستے آ جاتے ہیں دوسروں کو، قوموں کو دیکھ کر کے، ان سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھائی کی توفیق دے اور برائیوں سے بچائے. اور آج کے اسی جواب کے ساتھ جس میں ہمارے لیے بہت سارے جوانوں کے لیے اور آج امت کے بہت سے افراد کے لیے نصیحت بھی ہے اور حکم بھی ہے، ہم آج کا یہ پروگرام بند کرتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی جس میں ہماری جانب سے جوابات حاضر ہوں گے اور آپ کے سوالات آ جائیں گے. اور اسی طرح سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور ان کے اعمال حسنہ کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.